إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله شيء
ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وقال اللہ فی مقام آخر وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اکثر من يموت من امتی بعد کتاب اللہ وقضائه وقدره بالانفس یعنی بالعین وقال النبي صلى الله عليه وسلم العین تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم العین حق ونهى عن الوشم وقال النبي صلى الله عليه وسلم استعیذوا باللہ من العین فإن العین حق وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العین حق ولو کان شیء سابق القدر وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقُ الْقَدَرِ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَإِذَا اغْتُسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالکی کائنات اور خالقی ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر کتاب و سنت کی روشنی میں جادو جنات کی حقیقت اور ان سے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں کیسے بچا جا سکتا ہے، محفوظ رہا جا سکتا ہے، وہ عوامل آپ کے گوش گزار کیے تھے۔ آج انشاءاللہ العزیز جادو ہی کی طرح، بلکہ جادو سے بھی زیادہ مہلک، زیادہ نقصان دہ، انسان کو تباہ و برباد کرنے والی نظر بد کی حقیقت اور کتاب و سنت کی روشنی میں اس سے بچاؤ کے جو طریقے ہیں وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آج بھی بعض احباب سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں، یہ صرف قصے کہانیاں ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں
تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے جیسے جادو برحق ہے، بعینہ ہی نظر بد بھی برحق ہے، اس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، اس کا اندیشہ موجود ہے۔ کتاب و سنت میں ایسے دلائل موجود ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جیسے ہم معاشرہ میں سمجھتے ہیں کہ شاید جس نظر سے دوسرے کو اذیت پہنچتی ہے، نقصان پہنچتا ہے، وہ شاید برے آدمی کی ہے۔ کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ کتاب و سنت کے دلائل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ نیک پارسا انسان کی بھی لگ سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اولاد سے محبت کرنے والی ماں بھی اگر کتاب و سنت سے آ رہی ہے، اپنے بچوں کی وہ تعریف میں مبالغہ کرتی ہے، دعائیہ جملہ نہیں کہتی، تو ماں کی بھی اولاد کو نظر لگ سکتی ہے، باپ کی بھی نظر لگ سکتی ہے۔ عزیز رشتہ دار محبت کرنے والے وہ نیک ہوں یا برے، اگر وہ تعریف کرتے وقت کتاب و سنت کی شروط کو مد نظر نہ رکھیں، ان کی ان تعریفی کلمات سے بچے بڑے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ موجود ہے۔ قرآن کریم میں سورہ یوسف میں اللہ احکم الحاکمین نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو نصیحت رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والوں کے لیے وہ قرآن کا حصہ بنا دی کہ جب انہوں نے غلہ کے لیے بیٹوں کو بھیجا، رخصت کرتے وقت ان کو نصیحت فرمائی، قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ میرے بیٹو یاد رکھو جب شہر میں داخل ہونا، سبھی ایک ہی دروازے سے ایک ہی وقت داخل مت ہونا، الگ الگ دروازوں سے شہر میں داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت، کہ اللہ پر مجھے بھروسہ تو ہے، مگر اللہ نے تمہیں غبر و جوان بنایا، حسن و جمال سے نوازا۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے تذکرے تو سنتے رہتے ہیں، یہ ان کے حقیقی بھائی، ان کا حسن کا عالم کیا ہوگا؟ تو باپ نے ان کو نصیحت فرمائی تھی کہ ایک ہی دروازے سے اتنے نوجوان خوبصورت داخل ہوں گے، کسی دیکھنے والے کی نظر سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کی اس نصیحت کو قرآن بنانے سے نظر بد کی حقیقت عیاں ہو جاتی ہے، اور خود نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں سورہ قلم میں اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے کہ یہ کافر نافرمان تمہیں اپنی تیز نگاہوں سے پھسلا دے، ان کی نگاہیں
آپ کو نقصان پہنچا دے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو لہذا قرآن کریم کی ان آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نظر کا لگنا یہ برحق ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے فرامین سے بھی نہ صرف اس کے برحق ہونے کا معلوم ہوتا ہے، بلکہ آپ نے اس کی سنگینی بھی، جب ہم نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کو دیکھتے ہیں، پڑھتے اور سنتے ہیں، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ نظر بد تو جادو سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر کا لگنا یہ برحق ہے، وَنَهَا عَنِ الْوَشْمِ، اور نبی کریم علیہ السلام نے بدن کو، جسم کو گدوانے سے منع فرمایا۔ یہ بھی لعنت آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ اپنے بازو پہ نام لکھنا، یہ ٹیٹو بنوانا، غیر مسلموں کے دیکھا دیکھی آج مسلمانوں میں بھی عام ہو رہا ہے، جبکہ نبی کریم علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے، یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا العین حق، نظر کا لگنا برحق ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ کہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو بیان کرنے والی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعیذوا باللہ من العین، نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، اللہ سے حفاظت کی، پناہ کی دعا کیا کرو۔ فَإِنَّ الْعَيْنَ حق، کہ نظر کا لگنا یہ برحق ہے۔ مستدرک حاکم اور ابن ماجہ کے الفاظ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر کا لگنا برحق ہے، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقُ الْقَدَرِ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، اگر تقدیر پر کوئی، اللہ کے لکھے ہوئے پر کوئی سبقت لے جانے والی چیز ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا اغْتُسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، اگر کسی کو کہا جائے کہ شاید تمہاری نظر لگی ہے، اپنے وضو غسل کا پانی دو، اسے چاہیے کہ وہ ایسا کر دے۔ یہ جو ہماری عادت ہوتی ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، یہ کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس سے بھی منع فرمایا ہے، کیونکہ جس کی نظر لگتی ہے ضروری نہیں کہ وہ برا انسان ہو، اچھے انسان کی بھی لگ سکتی ہے، لہذا اپنے اوپر برائی کا لیبل سے بچنے کے لیے وضو کا پانی نہ دینا، غسل کر کے پانی نہ دینا، اس سے نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ اور نظر انسان کے لیے اس قدر مہلک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اکثر من یموت من امتی، میری امت میں سے کثرت کے ساتھ فوت ہونے والے بعد کتاب اللہ و قضائہ و قدرہ، جو اللہ نے ان کی موت کا سبب لکھا ہے، ان میں کثرت کے ساتھ یہ نظر بد سے ہلاک ہونا کثرت کے ساتھ موجود ہے۔
میری امت میں سے اکثریت لوگوں کی موت کا جو سبب ہوگا وہ نظر بد ہوگی۔ دوسرے مقام پہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا العین تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، کہ یہ نظر بد انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے۔ نظر بد سے بیماری میں انسان فوت ہو جاتا ہے، قبر پہ جا پہنچتا ہے۔ اونٹ کو نظر بد لگ جائے تو وہ ذبح کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، وہ ذبح ہو کر کھانے کے لیے پکانے کے لیے ہنڈیا میں پہنچ جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے نہ صرف نظر بد کی حقیقت بلکہ اس کی سنگینی بھی ان الفاظ میں نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ انسان کی موت تک واقع ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسند احمد کے الفاظ ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا العین حق، نظر کا لگنا کے برحق ہے، تستنزل الحالق، صرف برحق ہی نہیں، اونچائی پہ کھڑے ہوئے آدمی کو اگر نظر لگے وہ نیچے گر سکتا ہے اس کی تاثیر کے ساتھ۔ نظر لگنے والے کو اونچائی سے نیچے گرانے کی بھی نظر بد میں یہ سنگینی موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اکثر من یموت من امتی بعد قضائہ و قدرہ بالعین، جامع صغیر کے الفاظ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں لوح محفوظ میں جو اللہ نے فیصلے لکھے ہیں ان میں کثرت کے ساتھ موت کی ایک وجہ وہ نظر بد ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک نظر بد اثر انداز ہوتی ہے، اور نہ صرف اثر انداز ہوتی ہے بلکہ یہ انسان کے موت کا سبب تک بن جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں نبی کریم علیہ السلام نے ایک بچی کو دیکھا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رعا فی بیتہا جاریتا فی وجہہا صفعات، کہ میرے گھر میں ایک ایسی بچی دیکھی جس کے چہرے کی رنگت بدلی ہوئی تھی، اس کے چہرے کی رنگت سے اس کی بیماری کا پتہ چل رہا تھا۔ تو ام سلمہ فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فقال استرقوا لها فإن بها نظرة، جب آپ نے اس کے چہرے کی بدلی ہوئی کیفیت دیکھی ام سلمہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اس بچی کو دم کرو، اسے نظر بد لگی ہوئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اسے دم یعنی علاج کرنے کا کہتے ہیں کہ اسے نظر بد لگی ہوئی ہے، لہذا یہ سمجھنا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ کتاب و سنت سے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ کتاب و سنت کی روح سے نظر بد کا لگنا برحق ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ میں ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جن سے نظر بد کی حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ ابن ماجہ سنن نسائی کی روایت، ابو امامہ اپنے
اپنے والد سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ میرے والد جن کو اللہ نے حسن و جمال سے نوازا تھا، غسل کرنے کے لیے بے لباس ہو کے اپنے کپڑے زائد اتار کے غسل کرنے کے لیے کھڑے کہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ان پہ پڑتی ہے، زبان سے ان کی جسامت کی تعریف میں ایسے الفاظ کہہ دیتی ہیں جس میں دعا اور برکت شامل نہیں۔ زبان سے نکلتا ہے کہ کتنا خوبصورت جسم، نئی نویلی دلہن کی مانند۔ بس اتنے کہنے کی دیر تھی، ان کے ان تعریفی کلمات کے بعد ابو امامہ بیان کرتی ہیں کہ میرے والد سہل بن حنیف وہیں ان کی کیفیت خراب ہو جاتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کئی دن سخت بخار میں مبتلا رہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام تک ان کی بیماری کی خبر پہنچتی ہے کہ ان کو سخت بخار ہے، افاقہ نہیں ہو رہا۔ نبی کریم علیہ السلام نے واقعہ کی ذرا چھان بین کی کہ ہوا کیا تھا، تو ان کو بتلایا گیا کہ اس طرح چشمے پہ نہانے کے لیے کپڑے اتارے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ اس وقت کسی نے کوئی بات کہی تھی؟ بتلاتے ہیں کہ جی ہاں، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے الفاظ کہے تھے کہ کتنا خوبصورت جسم ہے، نئی نویلی دلہن کی مانند ہے۔ اسی وقت ان کی کیفیت خراب ہو گئی تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بلایا، سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ان سے مخاطب ہو کے فرمایا علام یقتل احدکم اخاہ، کہ تم میں سے کوئی کیوں اپنے بھائی کو قتل کر دینا چاہتا ہے؟ اللہ پر رکھتا، تجھے کوئی چیز اچھی لگی تھی تو تو نے ان کے لیے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ اور ان سے حکم فرماتے ہیں اغتسل لہ، کہ اب ان کے لیے غسل کرو۔ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں یہ صحابہ کے اس واقعہ سے ایک تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نظر بد برحق ہے، اسے محض خام خیالی سمجھنا غلط ہے۔ دوسرا، اس میں نبی کریم علیہ السلام نے علاج بھی بتلا دیا کہ اگر نظر لگ جائے تب کیا کرنا چاہیے۔ یہ بھی اس سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی کی اور دیگر کتب حدیث کی اسی واقعہ میں نہ صرف نظر لگنے کے بعد بلکہ اپنی نظر سے دوسروں کو محفوظ رکھنے کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتلا دیا۔ اغتسل لہ، جب اس کے لیے غسل کرو۔ اس سے ایک علاج یہ معلوم ہوتا ہے، دیگر احادیث میں بھی اس کی صراحت موجود ہے کہ اگر علم ہو جائے کہ نظر کس کی لگی ہے، اس کو وضو کا کہا جائے، غسل کا کہا جائے، اس کے وضو کا پانی یا غسل کا پانی لے کر جس کو نظر لگی ہے، حدیث میں موجود طریقے کے مطابق اس کے سر کے پچھلی جانب ڈال دیا جائے، یا پھر اس پانی کے ساتھ اس کو غسل کروا دیا جائے، اس کے اوپر پھینک دیا جائے، تو اس کے ساتھ اگر اسی انسان کی نظر لگی ہوگی تو وہ انسان درست ہو جائے گا، اس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ جیسا عامر بن ربیعہ کو نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث میں غسل کا حکم دیا۔ تو پہلی بات تو یہ میں بتلا چکا ہوں کہ نظر صرف برے کی نہیں لگتی۔ اگر ہم سے کہ ایسے الفاظ منہ سے نکل جائیں، کوئی دعائیہ جملہ نہ کہہ سکیں، تو ہمیں وضو کر کے پانی دے دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے کہ وہ انکار نہ کرے، اس کو اپنی توہین اور حقیر، اپنے آپ کو برا
لیبل سے بچانے کے لیے انکار نہ کرے۔ جس کی نظر لگتی ہے ضروری نہیں کہ وہ انسان برا ہو، اچھے انسان کی بھی لگ سکتی ہے۔ ماں کی بچے کو لگ سکتی ہے، اب ماں سے زیادہ بچے سے محبت کرنے والا، اس کا مخلص ہمدرد کون ہو سکتا ہے؟ تو دوسری بات، اپنی نظر سے، وہ تو علاج تھا جس کو بیماری لگی ہے اس کا، خود ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے پابند فرمایا ہے کہ جب ہمیں کسی کی کوئی بات، کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو ہمیں اس کے بارے میں دعا گو ہونا چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ الا برکت، عامر بن ربیعہ سے فرمایا تھا کہ جب ان کا جسم تمہیں اچھا لگا تھا، تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں کی کہ اللہ تیری خوبصورتی میں اور اضافہ کر، اللہ تجھے اور برکت دے؟ تو نے ایسے کیوں نہیں کہا؟ اگر ایسے کہتا تو ان کو تکلیف نہ پہنچتی۔ تو ایک ہمیں اپنی عادت بنا لینی چاہیے کہ جب بھی کسی کا کوئی فعل، کسی کا بچہ، کسی کا مکان، کسی کی گاڑی، کسی کا موبائل ہمیں بھلا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، فوراً اس کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے کہ بارک اللہ فی، اللہم بارک علی، اللہم بارک فی۔ اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں اللہم بارک فی لا تضرہ، کہ اللہ تجھے کوئی نقصان نہ اس میں پہنچائے، نقصان سے محفوظ بھی رکھے، برکت بھی دے۔ ماشاء اللہ کہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، سورہ کہف میں اللہ نے باغ میں جا کے اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر بد نظری سے بچانے کے لیے اللہ نے یہ نسخہ خود قرآن میں بیان فرمایا کہ تم نے جب باغ میں گئے، پھل دیکھے، خوشی ہوئی، تجھے کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، سورہ کہف کی 29 نمبر آیت کریمہ کے الفاظ، کہ ان کو ایسا کہنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے ایسا نہیں کہا تو نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی طرح تبارک اللہ احسن الخالقین ایک حدیث میں الفاظ موجود ہیں، جہاں اپنے طور پر اپنی زبان میں اسے برکت کی دعا دینی چاہیے کہ اللہ مزید تمہیں برکت دے، اللہ مزید اپنی نعمتوں سے نوازے، یہ بھی اللہ نے تمہیں عمدہ نعمت دی ہے، اللہ مزید اس میں برکت دے۔ ایسی بات ہمیں زبان سے ضرور کہنی چاہیے۔ مگر افسوس کہ یہ شادی کے سارے طریقے اکثر جو ہے وہ ہم نے ہندوانہ اپنائے ہوئے، انہی میں ایک یہ دلہن کا بناؤ سنگار ہزاروں، اب تو لاکھوں خرچ ہوتا ہے۔ پھر یہی نہیں، لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے نظارہ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ آؤ ہماری جو ہے بہو دیکھ کے جاؤ، تو دیکھنے والی خواتین جو اسلامی تعلیمات سے آ رہی ایسے انداز میں تعریف کر دیتی ہیں کہ آپ کو سنبھل نہیں سکتی۔ گھر والے سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، نہ کھانا صحیح پکتا ہے، نہ گھر کے کام کاج صحیح کر سکتی ہے، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ سستی تھوڑی سی کہ دیکھنے والوں نے ماشاءاللہ نہیں کہا، کھانا اچھا بنا سکتی ہے، عادات اچھی ہیں، مگر نظارہ کرتے ہوئے خواتین نے ایسے الفاظ کے نظر لگ گئی، اب کسی کا دھیان بھی ادھر نہیں گیا، سمجھ گئے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، ہمیں بتایا ایسا کیا تھا کہ ویسے نہیں ہے، لہذا دھوکہ ہے، طلاق دے دیتی ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، صرف یہی نہیں کہ پاس سامنے دیکھ کر ہی نظر لگتی ہے، اور آپ سن چکے ہیں کہ جادو سے زیادہ خطرناک ہے تصویر دیکھ کر، یا صرف صفات سن کر بھی نظر لگ سکتی ہے۔ لہذا یہ جو ہماری عادت ہوتی ہے ایسے کمنٹ کی تعریفی کرنے کی، اس کی بجائے دعائیہ کمنٹ کرنے چاہیے، واو نائس کیوٹ، اس طرح کی بجائے اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعتاً وہ ہمارے حسن سلوک کا حقدار ہے، ہم اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں، تو ماشاءاللہ کہیں، اللہم زد فزد کہیں،
کہ اللہ اور زیادہ دے. کوئی گاڑی کی، کوئی بیٹے کی، اپنے بچوں کی تصویر شیئر کرتا ہے تو ہمیں اسے دعا دینی چاہیے. اس کی خوبصورتی کا ذکر ایسے انداز میں کریں گے نظر لگ سکتی ہے، نظر لگنا برحق ہے اور اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. نبی کریم علیہ السلام کا فرمان آپ سن چکے ہیں، جو بعد میں آئی ہیں وہ بھی ذہن نشی کر لیں. نبی کریم علیہ السلام نے نظر بد کی نہ صرف حقیقت بیان فرمائی ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، اونٹ کو ہنڈیا میں پکوا دیتی ہے. اور جو بلندی پہ کھڑا ہے، نظر کی اتنی تاثیر ہے، بد نظری کے ساتھ وہ نیچے گر سکتا ہے. اگر دیکھنے والے نے ماشاءاللہ نہیں کہا، اس کو دعا نہیں دی، اوپر سے دیکھ کر اس کی تعریف کر دی، وہ اس کے ان کلمات کی وجہ سے نیچے گر کے ہلاک ہو سکتا ہے، نقصان پہنچ سکتا ہے اس کو. تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے نظر لگنے کے بعد بھی جو علاج ہے کہ جس کا علم ہو جائے کہ اس کی نظر لگی ہے، ماں نے کوئی بات کہی ہو، خود ہی بچے کو تیار کیا، اب خود ہی اس کو اچھا لگا، اس نے کہہ دیا کہ بیٹا بہت خوبصورت لگ رہے ہو، ماشاءاللہ نہیں کہا، اسے نظر لگ سکتی ہے. اپنی گھر کی خواتین کی نظر لگ سکتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے معاشرے میں. ہمیں تو کتاب و سنت کا علم نہیں ہوتا کہ ہم نے زبان سے کیا نکالنا ہے. ماں باپ اولاد کی خوشی میں، آج ہمارے معاشرے میں اکثریت اولاد کی تباہی کے ذمہ دار ماں باپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. ایک آدمی ہے، بیٹا نافرمان ہے، بدتمیزی کرتا ہے، محدث سعید کے پاس ان کو لے کے گئے، اس کو سمجھائیں بھی اور دم بھی کریں. تو انہوں نے سوال کیا کہ کبھی غصے میں تم نے اس کو برا بھلا کہا ہے، بد دعا دی ہے؟ کہا ہاں ایسا ہو جاتا ہے غصے میں. فرمایا اٹھو میری مجلس سے نکل جاؤ. اپنی اولاد کا بیڑا غرق تو تم نے خود کیا ہے. ماں باپ کو اللہ نے اتنا مقام دیا، زبان سے اولاد کے بارے میں جو کہیں گے اللہ قبول کرے گا. اب ماں کی زبان سے اس کے لیے دعا نکلے یا بد دعا نکلے. امام عبد الرحمن السدیس جن کی پوری دنیا میں آواز پسند کی جاتی ہے، حرم کے امام ہیں، آپ جانتے ہیں، اللہ نے یہ مقام دیا. اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ چھوٹا بچہ تھا، بچپن میں شرارتیں کرتا تھا، ماں کی عادت تھی. جب میری شرارت ماں کو اچھی نہ لگتی، ماں آگے سے غصے میں کہتی جا اللہ تجھے کعبہ کا امام بنائے. آج اللہ ماں کی دعاؤں کو قبول فرما کے نہ صرف امام بلکہ اماموں میں بھی بلند مرتبے بھی اللہ نے ان کو فائز کیا. مگر آج کی ماں، تو مر جائے، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، تیرا ککھ نہ رہے، تو ایسے ہو جائے ایسے ہو جائے، یہی باپ کی زبان سے بھی، حالانکہ کتاب و سنت کے واضح نصوص موجود ہیں، ماں باپ کی زبان سے اولاد کے بارے میں جو نکلتا ہے اللہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں. تو ماں باپ کو اولاد کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے بھی اور آج کے خطبہ کے مطابق تعریف کرتے وقت بھی محتاط الفاظ کہنے چاہیے. دعائیہ جملہ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، جب بھی کسی کی کوئی صفت کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو نبی کریم علیہ السلام کا فرمان کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا رأى احدکم من اخیہ من نفسی و مالہ، کہ اس کے نفس میں سے، اس کے لباس میں سے، اس کے مال میں سے کوئی بھی چیز اس کو پسند آتی ہے، اچھی لگتی ہے، فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ، اسے چاہیے کہ برکت کی دعا دے. جب بھی کوئی اچھا لگے، اس کی گاڑی، اس کا موبائل، اس کی کوٹھی، اس کا بنگلہ، اس کا عہدہ، اس کی اولاد، جو بھی اس کو اللہ نے نعمت دی ہے، ہمیں علم ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے، تو ہمیں اس کے لیے برکت کی دعا دینی چاہیے جو نبی کریم علیہ السلام کا ہمیں حکم ہے. جب ہم ایسا نہیں کرتے تو اس سے ان کو نقصان پہنچتا ہے. اور آج معاشرے میں بے شمار بیماریاں ایسی ہیں، آپ نے کتنے عزیز و اقارب کو سنا ہوگا کہ سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں مگر پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی. ہر طرح کے جو ہے وہ ادویات، ڈاکٹر، ہم نے جو ہے وہ ان کو چیک کروایا مگر طبیعت سنبھل نہیں رہی. اس کا سبب یہی ہے کہ ان کو نظر بد لگی ہوتی ہے،
اس کا جو ہے وہ علاج نہیں ہوتا، اتنا آسان سا علاج۔ ہر مسلمان باپ اور والدہ کو یہ نبی کریم علیہ السلام کے مسنون الفاظ، جن کے ساتھ صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین کو اور انہی الفاظ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادوں حضرت اسماعیل و اسحاق کو دم کیا کرتے تھے۔ نظر بد کے دم کے جو مسنون الفاظ، اعیذکما بکلمۃ اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، حسن المسلم میں اور صبح و شام کی دعاؤں والی کتابوں میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام صحیح بخاری کی روایت، حسن و حسین کو ان الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے۔ ماں کو یہ الفاظ یاد کرنے چاہیے، باپ کو یاد کرنے چاہیے، اپنے بچوں کو نظر کا اندیشہ نہ بھی ہو، احتیاطی طور پر جیسے صبح و شام کے اذکار پڑھتی ہیں تو یہ دعا بھی کثرت کے ساتھ پڑھ کے جو ہے وہ اس کو دم کرنے چاہیے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے، بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین، ہر آنکھ سے نقصان پہنچانے والے سے کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ فرمائے۔ یہ مسنون دعائیں ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ جب بھی کوئی بچہ رو رہا ہو، چپ نہ کر رہا ہو، وہ کھانا پینا چھوڑ چکا ہو، ہمیں اندیشہ ہو کہ نظر لگی ہے، تو یہ دعائیں مسنون الفاظ ہمیں کثرت کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ کے ان کو دم کرنا چاہیے۔ اگر پتہ چل جائے کہ میری نظر لگی ہے، جب باپ کی نظر لگی ہے تو ماں کو وضو کر کے جب باپ کو کہے جس نے تعریف کی ہے، پتہ چل جائے کہ فلاں نے اس کی تعریف کی تھی، فلاں نے اس کے کپڑوں کی تعریف کی تھی، فلاں نے اس کی جو ہے وہ باتیں سن کے تعریف کی تھی، اسے وضو کروا کے یا غسل کروا کے جو پانی ہوگا اس کے وضو اور غسل کا، اس کے ساتھ جو ہے وہ جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر انڈیل دے جا، اس کو غسل کروا دیں تو اللہ احکم الحاکمین اس کے ساتھ جو ہے وہ افاقہ دے دیں گے۔ اور ہمیں اپنی عادت بنا لینی چاہیے، جب بھی کسی کی کوئی چیز اچھی لگے تو اس کو ماشاءاللہ یا اللہم بارک علیہ، اللہم بارک فی، اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے کمنٹ ہمیں کرنے چاہیے تاکہ ہماری وجہ سے کسی کا کوئی نقصان نہ ہو۔ ہماری تھوڑی سی جو ہے وہ سستی سے دوسرے کا جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے، وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، ہلاک بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس کا اہتمام کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم خود بھی محفوظ رہیں گے اور ہماری نظروں سے ہمارے دوسرے دوست احباب بھی محفوظ رہیں گے۔